ایک چھوٹی سے گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام شگفتہ تھا۔ اس کی زندگی بظاہر خوشحال تھی۔ چھوٹا سا گھر، شوہر جو محنت مزدوری کرتا تھا اور 2 بچے جو اسکول جاتے تھے۔ شگفتہ کے دل میں ایک ایسا شعلہ جل رہا تھا جو کبھی بجھتا نہ تھا، لالچ۔ شگفتہ کو ہمیشہ لگتا کہ دوسروں کے پاس سب کچھ ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ گاؤں کی عورتیں جب سونے کے زیورات پہنتی تو شگفتہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ شوہر کو تانے دیتی، کاش تم بھی دوسروں کی طرح کما سکتے، میں کب تک ایسے سادہ کپڑے پہنتی رہوں گی۔ شوہر اکرم سمجھانے کی کوشش کرتا، شگفتہ جو اللہ نے دیا ہے وہی کافی ہے، رزق ایمانداری سے آنا چاہیے۔ مگر شگفتہ کے کانوں پر جو تک نہ رینگتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک مالدار سوداگر آیا، اس کا نام رشید صاحب تھا۔ وہ زمینیں خریدنے اور سونا بیچنے کا کام کرتا تھا۔ شگفتہ کو اس کی دولت دیکھ کر ایسا لگا جیسے اس کے خوابوں کا دروازہ کھل گیا ہو۔ اس نے سوچا، اگر میں رشید کو خوش کر دوں تو شاید وہ مجھے بھی کچھ دے دے۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پاس جانے لگی، کبھی زمین کی قیمت پوچھتی، کبھی زیورات کی ڈیزائنز دیکھنے لگتی۔ رشید نے بھی شگفتہ کے ارادے بھانپ لیے اور مسکرا کر کہا، بیبی تم چاہو تو تھوڑے پیسوں میں یہ سب حاصل کر سکتی ہو، بس ایک چھوٹا سا راز ہے۔ رشید نے شگفتہ کو دھوکہ دیا۔ اس نے کہا کہ گاؤں کے جنگل میں ایک پرانا درخت ہے جس کے نیچے خزانے کا صندوق دفن ہے، لیکن اس کو نکالنے کے لیے کسی شریف عورت کا ہاتھ چاہیے۔ شگفتہ لالچ میں آ گئی۔ رات کے اندھیرے میں وہ اکیلی جنگل پہنچی، درخت کے نیچے زمین کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی صندوق ملا، اچانک زمین کانپنے لگی۔ صندوق کھلا اور اس میں سونے کے بجائے سانپ نکلے جو شگفتہ کے گرد لپٹ گئے۔ وہ چیخی مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ رشید نے دور کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا اور کہکہا لگایا۔ صبح گاؤں والے شگفتہ کو نیم مردہ حالت میں جنگل کے کنارے پائے۔ اس کا سارا جسم سانپ کے ڈسنے سے نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ ہسپتال لے جائی گئی مگر جان بر نہ ہو سکی۔ مرتے مرتے اس نے ایک ہی جملہ کہا، لالچ کبھی خوشی نہیں دیتا، صرف انجام دیتا ہے۔ گاؤں والوں نے رشید کو بھی پکڑ لیا کیونکہ شگفتہ نے مرتے ہوئے سب راز بتا دیے۔ رشید جیل چلا گیا۔ اکرم نے بچوں کو سنبھالا اور ہمیشہ یاد رکھا کہ ایمانداری کی زندگی چھوٹی ہو یا بڑی، عزت ضرور دیتی ہے۔ کہانی کا سبق، لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور آخر کار اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔